السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الحمد للہ صلاۃ الجنازہ کا سلسلہ چل رہا ہے کہ نماز جنازہ کس طریقے سے پڑھنی چاہیے، تو اس کے بارے میں بتا دیے تھے۔ اس کے اندر 2 فرض ہیں، 2 رکن ہیں۔ ایک ہے 4 تکبیرات کہنا اور ایک ہے قیام۔ یہ 2 چیزیں رکن ہیں نماز جنازہ کی، اور اس میں سنتیں 3 ہیں، بتا دیے تھے کہ ایک سنت یہ ہے کہ ثنا پڑھنا پہلی تکبیر کے بعد، دوسری سنت یہ ہے دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیم یا درود شریف پڑھنا، اور تیسری سنت یہ ہے دعائے مغفرت کرنا۔ تو یہ 3 سنتیں ہیں، ثنا، درود اور دعا۔ تو اس میں جو ہے کوئی واجب وغیرہ نہیں ہے صلاۃ الجنازہ میں۔ الحمدللہ ثنا سب کو یاد ہے، الحمدللہ درود ابراہیم بھی یاد ہے، الحمدللہ۔ صرف بالغ آدمی کے لیے جو مغفرت کی دعا کرتے ہیں وہ بھی بہت ساروں کو یاد ہوگی، امید ہے اس کو تھوڑا یاد کرنے کی کوشش کرنا۔ آج ہم وہ جو دعا پڑھتے ہیں اس دعا کو پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ کریں گے، اور اگر نہ آنے کی صورت میں پھر کیا چیز پڑھنا اس کے بارے میں کریں گے۔ تو دعا یہ ہے، پہلی تکبیر کے بعد تو ہم ثنا پڑھیں گے، پھر دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیم پڑھیں گے، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، نہ منڈی اٹھائیں گے، صرف اللہ اکبر کہیں گے۔ تیسری تکبیر کے بعد جو ہے پہلی تکبیر کا ثنا، دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیم، تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھیں گے۔ اب دعا میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا یہ ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحییہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ دعا ہے، پھر سے ایک بار پڑھتا ہوں، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحییہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما، اللہم اغفر لحینا و میتنا، اور ہمارے مردوں کی مغفرت فرما، و شاہدینا، اور جو ہم میں موجود ہیں شاہد ہیں ان کی مغفرت فرما، و غائبینا، اور جو ہم یہاں نہیں ہیں ان کی مغفرت کرنا، و صغیرنا، اور ہمارے چھوٹوں کی مغفرت فرما، و کبیرنا، ہمارے بڑوں کی مغفرت فرما، و ذکرنا، ہمارے مردوں کی مغفرت فرما، و انثانا، اور ہماری عورتوں کی بھی مغفرت فرما۔ اس کے بعد میں دعا کا پیٹرن چینج ہوتا ہے، اللہم من احییتہ منا، اے اللہ تو ہم میں جس کسی کو زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، فاحییہ علی الاسلام، ومن توفیتہ منا، اور ہم میں جس کسی کو موت دے تو فتوفہ علی الایمان، ایمان پر ہمارا خاتمہ کر۔ یہ دعا کا ترجمہ ہے۔ تو اس کو ایک سے ایک 2 بار اگر پڑھتے رہے، تھوڑا وقت نکالے تو آپ کو دعا بھی یاد ہو جاتی، ترجمہ بھی یاد ہوتا ہے، اور بہت آسان الفاظ ہے، کوئی مشکل الفاظ نہیں ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں یہ دعا یاد کرنے کی، ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ نہ یاد ہے دعا، اتفاق سے جنازہ آ گیا، تو ویسی صورت میں آپ کو بتایا تھا کہ بعض فقہا سورہ فاتحہ دعا کی نیت سے پڑھنے کی اجازت ہے، دعا یعنی دعا کی جگہ سورہ فاتحہ کے اندر چونکہ آخری کی آیتوں میں دعا ہے، لہذا وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا نہیں تو ربنا اغفر لنا، یہ دعا بھی پڑھ سکتا ہے، ربنا اغفر لنا ولوالدینا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ 3rd آپشن ہے۔ 4th آپشن یہ ہے، اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہ، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ اس میت کی مغفرت فرما، یا اللہ اس میت کی مغفرت فرما۔ یہ نہ آنے کی صورت میں ہے۔ اور تیسری تکبیر کے بعد جب دعا پڑھتے ہیں، دعا کے بعد 4تھی تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ نماز کا اختتام ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد میں مزید دعا کرنا، اور جو بھی لوگ نماز پڑھاتے ہیں اس کے بعد میں پھر مزید طویل دعا وغیرہ کرتے ہیں، جو بھی چیز کرتے ہیں۔ تو یہ تھا نماز جنازہ کا اختتام۔ تو کوشش کریں ان دعاؤں کو یاد کرنے کی، اور نماز جنازہ میں ہر انسان پرو ہونا، ہر انسان کو اچھی طریقے سے آنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے ہماری نمازوں کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو جو ہے ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائے، تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے، اور ہم سب کو صراط المستقیم پر چلائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔